اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 سے لے کر آخری آیت۔ اس سے پہلی آیت میں خدا شانو نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اپنے آپ کو بچانا یعنی دین پر عمل کرنا، فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے، حرام سے بچنا، گھر والوں کو بچانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جو حکم دیا ہے جن فرائض واجبات کی ادائیگی کا، تم ان کو ان کے کرنے کا حکم دو، اور جن حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے تم ان کو ان سے بچاؤ، تو اس طرح وہ دوزخ کی آگ سے بچیں گے۔ تو قلعہ جب اندر سے محفوظ ہو جائے گا، اس کے سوراخ بند ہو جائیں گے، پھر وہ پوری طرح سے محفوظ وہاں سے اسلامی سوسائٹی قائم ہوگی، تو کردار میں اعلیٰ معیار ہوگا، وہ تعاون کریں گے۔ ورنہ آپ خیر کا کام کریں گے، گھر والی کہے گی یہ فضول کا کام کرتے ہیں، تعاون نہیں کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرو۔ یہاں اس کا طریقہ بتا ہے کہ کس طرح اس کی فکر کریں۔ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سچی توبہ یہ ہے توبۃ نصوح کہ گناہ پر کامل ندامت ہو، جو گناہ سرزد ہو گیا اس پر کامل ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اس نے جو حق تلفی کی ہے، اللہ کا حق یا کسی بندے کا حق مارا ہے، کسی کا مال لیا ہے، تو اس کو واپس دے دے اس کا مال، اور ہاتھ سے، پیروں سے، زبان سے ستایا ہے تو اس سے معافی مانگ لی، اور اس کے بعد میں جس طرح اس نے اپنے نفس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح اطاعت کرتے ہوئے دیکھے۔ اور توبۃ نصوح یہ ہے کہ پختہ عزم ہو اس گناہ کو نہ کرنے کا، یعنی اس طرح جس طرح تھن سے دودھ نکل آتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا ہو، اسی طرح سچی توبہ ہی توبۃ نصوح یحب التوابین۔ اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والے، خوب توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ التواب اللہ کا نام، یعنی بے پناہ توباؤں کو قبول کرنے والا وہ ہے اللہ کی ذات۔ التواب بے پناہ اللہ سے توبہ کرنے والے انسان کی صفت ہونی چاہیے، تو اللہ کی صفت بے پناہ ہو، وہ معذرت کو، گناہوں کو معاف کرتا ہے، توباؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، التواب۔ کیا فرمایا؟ سچی توبہ کرو اللہ کے سامنے، توبۃ نصوحا۔ نصوحا نصاحت، نصیحت سے بنا خالص ہو، یعنی اس میں ریا دکھاوا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو کر لیا، ٹھیک ہے جی معافی مانگ لیں گے، گھر والوں سے صلح کریں گے، اس کا مال واپس کر دیں گے، اس کے بعد میں پھر وہ ملے ہی نہیں، بات ہی نہیں ہوئی، ایسا نہیں۔ اس میں ریا کاری نمود نہ ہو، خالص ہو۔ اور نصاحت سے یعنی جو چیز پھٹ گئی ہے، جو تعلقات خراب ہو گئے ہیں ان کو جوڑ لے۔ نصاحت بولتے ہیں سینے کو، کپڑا سینے کو۔ تو نصوحا سچی توبہ کرو۔ تو بندے جو ہیں گناہ کرنے والے، خطائین فرمایا حدیث میں خطائین بار بار گناہ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے مجرم گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ سے،
یعنی گناہ تو کرتا ہے انسان، لیکن سب سے اچھے گناہ گار وہ ہے جو اللہ سے سچی توبہ کرتا رہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو یہ اصلاح کا یہ طریقہ بتایا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کا، تعلیم و تربیت کا. عسیٰ ربکم تو اس میں یہ آئے گی، یعنی فرائض اور واجبات میں جو کوتاہی ہوئی، جو ان کو چھوڑا ہے ان سے توبہ کرے، ان کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور جو محرمات کیے ہیں اس نے ان سے توبہ کرے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ کے وعدہ ہے تمہارے رب کا. عسیٰ امکان کے لیے آتا ہے، توقع کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ کی آیت ہے تحقیق کے لیے، یعنی یقین. یہ بات یعنی ہم بولیں گے تو اس کا مطلب شاید یہ کام ہو جائے، لیکن بادشاہ بولے گا تو اس کے لیے شاید نہیں ہے، اس کے لیے تو سب آسان ہے. یعنی یقیناً ایسا وہ کرے گا، تمہارا رب ایسا کرے گا. یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. یعنی آدمی الندم توبہ، گناہ وہ جو ہے الندم یعنی کامل ندامت گناہ پر، یہ توبہ ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا تمہارے گناہ کو وہ ختم کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی، اور اس دن ہوگا جس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی، رسوائی کا ڈر ہوگا. اس دن قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اور والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں ایمان والے، ان کو رسوا نہیں کرے گا. یعنی نبی کی معیت نصیب ہوگی. اب سب سے بڑے آدمی کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو وہ تو سب کو دکھاتا ہے، سب کو فوٹو دکھاتا ہے آدمی، خوشی خوشی دیکھو میرا فوٹو ان کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ، اور انہوں نے گھپلے سے کھنچوا لیا تھا وہ. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے نبی کے ساتھ معیت ہوگی ان کی، یعنی توابین کی، توبہ جو گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اللہ ایسا کرے گا کہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، ان کے ساتھیوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا، ایمان والوں کو قیامت کے دن. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور ان کے دائیں طرف ان کے سامنے تیزی سے دوڑ رہا ہوگا. وہاں ایک وقت بھی آئے گا قیامت کے دن کہ نور ایک دم اندھیرا ہو جائے گا، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یعنی آدمی تاریکی، سمندر کی تاریکی، کوئی سمندر کا کوئی سفر کرتا ہو، تاریکی ہو، سمندر کی تاریکی، اب وہ ہاتھ نکالے تو ہاتھ نہ دکھائی دے اسے، تو ایسے کچھ نہیں دکھائی ہوگا پل صراط پہ گزرنے سے پہلے. پھر وہاں ایمان اور اعمال صالحہ کے مطابق نور تقسیم ہوگا. تو کسی کو نور تقسیم ہوگا، سورہ کہف جو قیامت جمعے کے دن پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک نور ہوگا. اور جو قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے نور ہوگا. اور اسی طرح کسی کا نور ہوگا پہاڑ کے برابر، کسی کا ہوگا کھجور کے درخت کے برابر، کسی کا ہوگا قد انسانی کے برابر. سب سے کم جس کا ہوگا وہ ہوگا اس کے انگوٹھے کے برابر، وہ کبھی جلے گا کب بجھ جائے گا. تو ان کو منافقین کو ملے گا، لیکن وہ بجھ جائے گا. جب ان کا بجھ جائے گا تو پھر وہ دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے. ایسا نہ ہو جیسے ان کا بجھ گیا اور وہاں کا جو نور ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ بلب اس سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے. وہاں ایسا ہوگا جیسے آنکھ کی روشنی، آنکھ کا نور، نور بصر، کہ وہ صرف جس کی آنکھ ہے اسی کو فائدہ ہوگا، اس جس کے آنکھ نہیں ہے اسے فائدہ نہیں ہوتا، اس وہاں نور سے فائدہ نہیں ہوگا. تو ان کا بجھ جائے گا تو وہ کہے انظرونا نقتبس من نورکم. منافقین وہاں کہیں گے بھائی تھوڑا سا رکو ہم تم سے نور لے لیں. ان کا کہ نہیں، پیچھے جاؤ واپس جہاں تقسیم ہو رہا تھا وہ، تو ہمارے اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ وہی اندھیرے گھپ اندھیرے میں رہ جائیں گے. ایمان والے پل صراط سے گزر جائیں گے. بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. تو اس لیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو آسمان اور زمینوں کا نور ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا. اسلام سراپا نور ہے، اس کے علاوہ سب اندھکار ہے، اندھیریاں ہیں، تاریکیاں ہیں. یقولون، یہ دعا مانگے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا.
اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور جب اللہ تعالیٰ یہ سکھائے گا تو یہ دعا قبول کرے گا. جب ایمان والوں کو وہاں سکھائے گا تو یہ دعا قبول ہوگی. انکا علی کل شیء قدیر، تو یہ کہیں گے یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں اور منافقین سے جنگ لڑیے، چونکہ یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کا نور باقی رہے تو ان کو جنگ کرنے کا حکم دیا. تو جہاد یعنی زبان سے، حجت سے، جہاد بالسیف تلوار سے ضرورت پڑے تو جن لوگوں نے کیا وہ آگے چلے گئے، انہوں نے سپریم پاور جو ہے ان کو بھی مٹی میں ملا دیا انہوں نے. اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ ذلیل ہو گئے، اللہ نے ان کو یہاں ذلیل کیا. تو یہاں حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا حلم تھے، یعنی حلیم اور حسن اخلاق کا مجسمہ تھے اعلیٰ معیار پر، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سختی کیجئے ان سے. جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں ان سے سختی سے پیش آئیے. جاہد الکفار والمنافقین، اور یہ منافقین سختی سے پیش آئی، ان سے جہاد کیجیے. وغلظ علیہم، اور ان سے سختی کیجیے. ومأواہم جہنم، یہ تو یہاں کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آخرت میں برا حشر ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، پھر اللہ نے مثال بیان فرمائی، اور مثال اس لیے تاکہ سب کے سمجھ میں آئے، کوئی عذر نہ کر سکے بھئی دیہات کا آدمی کو مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. تو اس لیے یعنی عالم ہو، بیرسٹر ہو، جاہل ہو، قرآن کی بات اللہ تعالیٰ توحید رسالت کی جو مثالیں بیان فرماتا ہے سب کو سمجھ میں آتی ہے. تو کہتا بارش ہم برساتے ہیں، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر ایسے ہوتے جیسے یہ کہتے ہیں بہت ساری عجیب عجیب شکلیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو یہ حصہ لینے ہم سے لڑنے آ جاتے اب تک. لو کان معه کما یقولون اذا لو کان معه آلیۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو عرش والے سے یہ جنگ لڑ لیتے کہ لاؤ ہمیں حصہ دو. آج تک ایسا ہوا نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں. وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ساجی پارٹنر نہیں. تو یہاں سے ایمان والے کو ہی ایمان کا فائدہ ہوگا. ایسے نہیں، یہاں نبی کی بیویاں جو کافرہ تھیں ان کی مثال دی، یعنی نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا نبی کے ایمان کا، ان کو کافر کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کی بیویوں کو فائدہ نہیں ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافروں کے لیے. امرات نوح، نوح کی بیوی، امرات کا لفظ فرمایا. ان قرآن کی تعبیر یہ نوح کی عورت، امرات میں بولتے ہیں عورت، یعنی زوج نوح نہیں فرمایا، چونکہ زوج بولتے ہیں اس جیسی اس کے نقش قدم پر. لیکن جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا وہاں فرمایا اسکن انت و زوجک الجنہ، وہاں زوج کا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یہاں فرمایا عورت، نوح کی عورت. عورت کا مطلب ایمان اور کفر ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، نکاح رہتا ہی نہیں باپ. امرات نوح و امرات لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت، یہ دونوں کافرہ تھی. ان کا نام واحلہ تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی کا، اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا والیہ. تو یہ کیا کرتی، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی کہتی تھی یہ پاگل ہے. حالانکہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عاقل ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا حکیم ہوتا ہے، سب سے بڑا عقل مند دانشور ہوتا ہے، اور وہ خود پاگل کی وہ کہتی تھی کہ یہ پاگل ہے، اس کی بات میں مت آنا. اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام کی اہلیہ، وہ وہاں کی خبریں مہمان وغیرہ آتے وہ بدفعلی کرتے تھے، سوڈومی بولتے ہیں اسے، یعنی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو سوڈومی وہ جگہ تھی سدوم. تو سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے وہ برا فعل کیا، اب اسے قانونی سرٹیفکیٹ دے دیا، یعنی گناہ کو سب جگہ. تو وہ سوڈومی اسے بولتے ہیں. تو وہ بتا دیتی کہ ہم مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کی مثال بیان فرمائی کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا، بیوی ہونے کے باوجود ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اب وہ لوگ غور کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان اعمال صالحہ نہ کر کے پیر کا دامن پکڑ کے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے.
یعنی وہ غور کریں کہ نبی کی بیویاں ہر وقت کھانے ساتھ میں بیٹھنے والی لیٹنے والی ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا، اور وہاں وہ پیر جی کھڑے ہوں گے ان کے آئیں یہ دامن پھیلا کے، یہاں تو ملنا مشکل ہوتا ہے بڑے لوگوں سے، یعنی دنیا میں بڑے لوگوں سے ملنا مشکل ہوتا ہے چونکہ ان کی سیٹ ریزرو الگ ہوتی ہے، وہاں تک پہنچنا مشکل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اور مشکل ہوگا، وہاں وہ دامن پھیلائے کھڑے ہوں گے اور یہ فوراً چلے جائیں گے، یعنی ایمان ہمارے سالے کچھ نہیں، بس امیدیں لگا رکھی انہوں نے۔ تو مثال دی کافروں کے لیے، مثال دی سیدنا نوح علیہ السلام کی عورت، سیدنا لوط علیہ السلام کی عورت، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے خاص دو بندوں کے زوجیت میں تھی، نیک خاص بند، فخانتہما، ان دونوں نے ان سے خیانت کی، اپنے شوہروں سے نبیوں سے خیانت کی۔ تو خیانت اس میں کی کہ ان کے جو پیغام تھا ایمان دعوت، اس پر ہم ایمان نہیں لائی، ان کے جو راز تھے انہوں نے فاش کر دیے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں بزرگ دونوں نبی ان کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کہ جو تمہیں چاہیے مجھ سے لے لو مال، لیکن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اپنی پھوپھی سے فرماتے ہیں صفیہ بنت عبد المطلب کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور یہاں ایسے کرتے ہیں، وہ ایڈوانس پیسے لے کے نماز بھی پڑھ دیتے ہیں، وہ کیا تمہارا کام کر دیں گے وہاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، ان امت کو تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اگر ایمان اعمال صالحہ تم نے نہیں کیے تو تم نے یہ سمجھے کہ نبی کی بیٹی ہے کامیاب، ایسا نہیں ہے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تو یہ نبی ان کے کام نہیں۔ وقیلہ، ان سے کہا جائے گا ادخل النار، جہنم میں جاؤ، مع الداخلین، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ یہ نبی کی بیویاں ہیں، ایمان نہیں لائی، کفر پر مری، تو ان سے کہا گیا جہنم میں جاؤ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے، وہ تو کافروں کے لیے، یہاں ایمان والوں کے لیے بیان کی۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت کی، یہاں بھی امرأۃ فرعون بولا، یعنی فرعون چونکہ کافر تھا، دنیا کا سب سے بڑا سرکش تھا، وہ خدائی کو اس نے دعویٰ کیا، وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ ان کی سیدہ آسیہ بنت مزاحم ان کی بیوی تھی، وہ مومنہ تھی، آپ نے فرمایا کہ ان میں کامل مکمل مردوں میں تو بہت ہوئے لیکن خواتین میں یہ ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ آسیہ بنت مزاحم، سیدہ مریم بنت عمران، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ ہوئی۔ تو یہ مثال کہ ان کے شوہر کافر تھے اور وہ ایمان والی تھی، تو ان کے کفر سے ایمان والے کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ کفر کا ماحول تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خدا بنا ہوا تھا کہ مجھے، اور اسے سمبل بتاتا تھا، یہ وہ فرعون کا مطلب ہے سورج کا دیوتا ہے، یعنی ہمارا سمبل ہے۔ لیکن اذ قالت، پھر اس کی مثال دی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو اس نے ان کی جو وہ تھی، ان کی بیٹی کی وہ کنگھی کر رہی تھی، ایک ان کی خادمہ تھی، تو وہ جو کنگھی گری تو انہوں نے کہا کہ ان کا ناس ہو جائے کافروں کا، تو اس جو فرعون کی بیٹی، اس سے شک ہوا کہ تم کیا میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو مانتی ہو خدا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا تیرے باپ کا سب کا خدا تو ایک اللہ ہے، انہوں نے اس کی شکایت کر دی۔ اور یہ جو تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم، یہ سنتی تھی کہ کون غالب آیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون سے، تو کون غالب آیا، وہ سنتی رہتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی غالب آتے، تو وہ ایمان لے آئی کہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں، تو وہ ان پہ ایمان لے آئی۔ اذ قالت رب ابن لی، تو وہ کیا کرتا تھا، چار ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوک کے، پھر کہ سب سے بڑی پتھر اس پر رکھو سخت دھوپ میں، فرشتے ان کو سایہ کرتے، اور وہ کہہ رہا اگر یہ توبہ کر لے اس سے ایمان سے تو ٹھیک ہے، لیا نا واپس، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو اوپر گرا دینا، ختم کر دینا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تب انہوں نے دعا مانگی میرے رب میرے لیے اپنے پاس یعنی پڑوس بہت اہم ہے، گھر کا بعد میں ذکر فرمایا، پڑوس کا فرمایا۔ وہ عربی میں کہاوت ہے اطلب الجار قبل الدار، یعنی پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر دیکھو، چونکہ برا پڑوسی ہوگا تو پھر کل تمہیں بھاگنا پڑے گا وہاں سے۔ تو یہاں انہوں نے یہ دعا اللہ کا پڑوس مانگا، یعنی اس نے خالق مالک کو ہی مانگ لیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا فی الجنہ، جنت میں۔ تو ان کو اس وقت وہ دکھا دیا گیا تو ان کی ساری تکلیفیں کافور ہو گئی، ان کا محل دکھا دیا گیا، اور اس سے پہلے ہی وہ پتھر گراتے، اس سے پہلے ہی روح ان کی قبض ہو گئی۔ اب وہ جو صرف لاش پہ پڑا وہ پتھر، عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے، کافرانہ عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوموں سے مجھے نجات دے، ظالم قوم سے مجھے، کافر قوم ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ ومریم ابنت عمران التی، اور سیدہ مریم بنت عمران کی مثال، ان کے والد حضرت عمران جو تھے بیت المقدس کے وہ امام تھے، ان کی وفات پہلے ہی ہو گئی، تو ان کی بیٹی ماں نے اس کو وقف کر دیا خدمت کے لیے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ پیٹ میں جو ہے لڑکا ہوگا اسے بیت المقدس کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، وہ لڑکی ہو گئی، سیدہ تو اسے ہی وقف کر دیا۔ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور سیدہ مریم بنت عمران کی مثال ہے ایمان والوں کے لیے، التی احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی عزت ناموس کی حفاظت کی، یعنی حلال سے بھی حرام سے بھی۔ یہودی کیا ان پہ تہمت لگاتے کہ نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، وہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، ان پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن وہ سب ایک ہے مسلمانوں کے خلاف ہیں، حالانکہ مسلمان احترام کرتے ہیں، وہ نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، بیٹے نہیں تھے، اور نعوذ باللہ ولد الزنا نہیں تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں دونوں۔ تو انہوں نے اپنے ناموس، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی، فنفخنا فی من روحنا، اور ہم نے ان کے چاک گریباں میں اپنی روح پھونک دی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہ مشرقی جانب میں جہاں وہ تشریف لے گئی تھی اسی کو عیسائیوں نے اپنا کعبہ بنا رکھا ہے بیت المقدس میں، اور مغربی حصہ یہودیوں نے اپنا کعبہ بنا رکھا ہے۔ تو اس حصے میں سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے انسان کی شکل میں، اور انہوں نے کہا اگر تمہیں ذرا بھی ان کو تقیہ، اگر اللہ کا خوف ہے تو تم یہاں کیسے آگے؟ تو انہوں نے بتایا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پھونک ماری، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا۔ فنفخنا فی من روحنا وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات، پیغامات کی تصدیق کی، صحائف کی، جو اللہ کے پیغامات آتے تھے ان کی، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں کی، تورات انجیل، ان کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ نماز میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر پچھلی صف میں، اگلی صف میں تو جگہ ہے اور پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے تو یہ مکروہ ہے، پہلے اگلی صف کو پر کرے۔ اسی طرح اقاع بولتے ہیں، اس پہ سرین پہ بیٹھ جانا، کولو بیٹھ کر اور گھٹنے آگے نکالنا کتے کی طرح، تو اقاع اس سے منع فرمایا آپ نے۔ اور اسی طرح آپ نے منع فرمایا اس التفات سے، التفات کے معنی ادھر ادھر مڑنا، یعنی گردن موڑنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی آنکھ کی کنکھیوں سے دیکھے تو وہ مکروہ نہیں، لیکن گردن موڑ کے اگر ادھر ادھر دیکھے گا وہ تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ہلنا، اس میں اس سے منع فرمایا نماز میں۔ اسی طرح
افتراش ذرا، افتراش ذرا بولتے ہیں یعنی سجدے میں دونوں ہاتھوں کو بچھا لینا، مرد کا بچھانا، مرد کا بچھانا یعنی بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے ایسا کرنا۔ اسی طرح تنکیس مکروہ تحریمی ہے، تنکیس بولتے ہیں جو قرآنی ترتیب میں جو صورتیں ہیں اس کے خلاف پڑھنا، یعنی ایک دو بار ایسا ہو تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کو عادت بنا لینا۔ قرآنی جو ترتیب ہے جیسے پہلے قل اللہ احد ہے، اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق، اب وہ ایسے پڑھے عادت بنا لے قل اعوذ برب الفلق کو تو پہلی رکعت میں پڑھے اور دوسری رکعت میں پڑھے قل اللہ احد کو، تو یہ تنکیس، تو یہ مکروہ ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین له الكبرياء في السماوات والارض والعزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ نظم رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما، یا اللہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، محضر ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک۔